بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین۔ آج کا یہ میرا تیسرا ویلاگ ہے۔ میں نے زندگی میں اتنے ویلاگ نہیں کیے، لیکن حالات اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے حالات کو ہم انفولڈ کرتے جائیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا کس طرح ہم نے وارن کرنا ہے ملک کو۔ میرے آج کے مہمان ہیں جناب کرنل اکبر اکبر حضور حسنین۔ میں آپ کے والد کا نام ساتھ جوڑ کے لوں گا، اکبر، اگر آپ برا نہ منائیں۔ اکبر ویٹرن ہے، ایک بہت زبردست یونٹ سے ان کا تعلق ہے، 15 بلوچ۔ ان سے ایک نمبر کی اوپر یونٹ جو ہے اس کو آج کل فوج میں غدار بلوچ ریجمنٹ کہتے ہیں، 16 بلوچ، جس سے غدار اعظم ہمارے جناب موصوف یہ ہیں باجوہ صاحب بلونگ کرتے ہیں۔ ان کی یونٹ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے۔ میں تھوڑا سا تعارف اکبر کا ان کی والد کے ریفرنس سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہ میں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں، بریگیڈیئر حضور حسنین۔ یہ ان کی پرانی تصویریں ہیں جب وہ ایک جوان تھے۔ بریگیڈیئر حضور حسنین شہید ہو گئے تھے 1980 میں۔ یہ ایک L-19 جہاز میں جا رہے تھے اپنی بریگیڈ کو ٹیک اوور کرنے، کمانڈ جو کہ 5 کور میں تھی۔ یہ بہت ہی ہائیلی ڈیکوریٹڈ سولجر، SJN بار، مطلب کہ 2 دفعہ ان کو ستارہ جرت ملا ہے۔ یہ SSG میں رہے ہیں، بڑے زبردست SSG میں ان کی ریپوٹیشن تھی۔ یہ SSG میں انہوں نے جب میرے والد صاحب SSG گروپ کمانڈر تھے 1964 اور 65 میں، اور ان کو نکال دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے آپریشن جبرالٹر کی مخالفت کی تھی، جس کے ذریعے انفلٹریشن کرائی گئی تھی کچھ ہمارے ہزاروں فوجی افسروں کی اور جوانوں کی۔ ان کے والد صاحب واحد شاید 1 یا 2 لوگ تھے جو کہ ہندوستان سے اپنے آپ کو کشمیر سے اپنے آپ کو بچا کے ایکسفلٹریٹ کر کے آئے۔ بہت ہی زبردست۔ اور ان کی ایک میں تو بار بار ابھی پڑھ رہا تھا، ان کی ایک بڑی زبردست ایک میرا خیال ہے اس کے بعد پاکستان PMA میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بٹالین سینئر آفیسر تھے اپنے کورس کے، سورڈ آف آنر ان کو ملی تھی، اور ساتھ ان کو نارمل میڈل بھی ملا تھا، اور ساتھ ان کو ایک تیسرا اعزاز بھی ملا تھا جو شاید آج تک کسی PMA کے کسی کیڈٹ کو یا پاکستانی افسر کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ اکبر حسنین ان کا بیٹا ہے۔ تو اکبر حسنین کو اس لیے بھی میں نے بلایا، یہ خود بھی اس نے بڑے ڈنڈے چلائے ہیں فوج میں۔ مجھے بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، مجھے کہتا ہے سر آپ گھر کی مرغی دال برابر، مجھے سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اکبر، یو آر اے ویری آنرڈ فرینڈ ود گریٹ۔ اور آپ نے اکبر کو عادل راجہ کے ساتھ ضرور سنا گا۔ میری اور اکبر کی لو ہیٹ تو نہیں، ہمارے جھگڑے بھی بڑے رہے ہیں، ہم ناراض بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے، سخت باتیں بھی کی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر brothers in arm۔ اور ان کے والد صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے تو اکبر، سوری فار دس لانگ انٹروڈکشن، لیکن آپ کے والد صاحب کا بتانا ضروری تھا، اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ آپ ان کی اولاد ہیں، اور کیوں آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ جو ہیں یہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں جو یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، ہم انڈین ایجنٹ ہیں، تو وہ دل کو جا کے لگتی، آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اکبر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اکبر بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سر السلام علیکم، اور ساتھ ہی تمام سننے والوں کو میری سلام۔ سر ہم لوگ جس طرح مطلب سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی پاکستان کے تاریخی مطلب حصے سے گزر رہے ہیں، گو کہ یہ اتنا خوشی والا اور اتنا اطمینان بخش لمحہ نہیں ہے، اور جو بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے والے، وہ اس وقت ہر طرح سے اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس پورے مخمصے کو، پوری قوم کو ایک ایسی روش پہ ڈالا جائے کہ یہ جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے اس کو پہلے تو روکا جائے اور پھر اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آج چاند رات ہے، اور صبح جو ہے پاکستان کے لیے، ہماری یہاں آج عید تھی امریکہ میں، لیکن صبح پاکستان میں عید ہے، چاند رات ہے، اور یہ کافی شہیدوں کے گھروں میں پہلی عید ہے۔ تو اس وقت جو ہے سر میں بہت بھاری دل کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا، ان کے لیے دعائیں بھی، اور ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان کی فیملیز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں، اور انہی کے تو فعل ہم لوگ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے مطلب ان کی جو ایک یہ قربانیاں ہیں، قربانیاں ہیں
ان کی وجہ سے ہم لوگ یہ سانس لے رہے ہیں. تو جس کے اندر ہم لوگ فوجی قربانیوں کی بات کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ لوگوں کی, حکومت کے جو مطلب اندر رہتے ہوئے لوگ جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر سمبولک قربانیاں جو ہیں بہت بڑی بڑی, ارشد شریف, جس طرح ذل شاہ, یہ لوگ وہ ہیں جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کے ایسے ایسے طبقوں سے آئے ہیں اور یہ ہمارے لیے روشن ستارے بن چکے ہیں. تو اس وقت ان کی یاد میں ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہو کر اور یہ عہد کرنا کہ ہمارا کوئی اس کے اندر ذاتی پہلو نہیں ہے, ہم نے جو بھی یہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ اس پورے غلط روش کو ایک صحیح طرف لے جانا. اچھا, دوسری چیز جو میں بات کرنے کی آج کوشش کروں گا سر, کیونکہ آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ تھوڑا حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت کا جو ایک اہم مطلب ایونٹ جو قوم کے سامنے آیا ہوتا ہے اس کی نسبت سے بات چیت ہوتی ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ بھی تھوڑا سا مجھے اگر موقع دیں, کوئی آپ کے سوال ہیں تو وہ بھی, کیونکہ اس وقت یہ جو الیکشن ہونا نا الیکشن ہونا, قوم کو اس کا مینڈیٹ اس کے واپس حوالے کرنا, اس کو غضب نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ کون کر رہے ہیں, ان کو کیوں رکنا چاہیے اور کس وجہ سے یہ چیز اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنا رکھ کے حق جو ایک چوائس ہے وہ اس کو حق ارادی جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر میں آپ سے کچھ مطلب چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. ٹھیک جی سر. اکبر, مجھے یہ بتائے, بالکل صحیح, بہت شکریہ. اور یہ جو ہماری سیکریفائسز ہیں نا اکبر, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ صرف فوج کی نہیں ہے, ہمارے باقی اداروں کی بھی, ہمارے پولیس کی, ہمارے اور جو لا انفورسمنٹ کے, اور ہمارے جو سویلین لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس ملک کو اچھا بنایا, ڈسپائٹ کہ ہمارے ملک میں اتنی کرپشن, ڈاکو, لٹیرے بیٹھے ہوئے, فوج کے اندر بیٹھے باہر کے. اچھا, اب آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے خبر بریک کی آج 2 ویلاگز کے اندر کے اس نے ایک نشست میں عاصم نے کہا کہ عمران اینٹی اسٹیٹ ہے, ملک دشمن ہے, ہم اس کو کبھی بھی آنے نہیں دیں گے, ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. اور بائی دا وے میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دوں کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا, یہ میں آپ کو جو مجھے خبر ابھی ڈائریکٹ مجھے خیر پتہ تھی, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں نے کہا یار چلو یہ جو لوگ ہیں نا پھر یہ کہیں گے یار آپ کیوں, لیکن یہ عام اب خبر ہو گئی ہے. یہ 10 کور کے اندر گیریزن کے جو جے سی اوز تھے نا, اور ہر یونٹ سے انہوں نے 10 جے سی اوز کو بلایا پہلے, ہاں گیریزن کے, اس کے بعد کچھ ان میں ریٹائرڈ جے سی اوز کو بلایا, مطلب صوبیدار, نائب صوبیدار, صوبیدار میجروں کو, چند افسروں کو, ریٹائرڈ ویٹرنز کو بلایا گیا, اور ان کو ہیڈ کوارٹر 10 کور نے یہ جو اور بائی دا وے ان میں سے بیشتر جو جے سی اوز کو بلایا گیا یہ وہ ہیں جو کہ ری امپلائی ہو چکے ہیں 10 کور کے اندر, سو یہ ابھی حاضر سروس ہیں. تو مطلب یہ ان کی دمیں کٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے لوگوں کو بلایا, کچھ ویٹرنز کو بلایا گیا, اور یہ آرگنائز کی گئی تھی افطار 10 کور کے اندر جی ایچ کیو اور ایس ڈی ڈائریکٹریٹ میں. یہ وہ افطار ہے جس میں جا کے تو اس نے خاص طور پہ جے سی اوز, یہ جو ریٹائرڈ نائب صوبیدار, صوبیدار میجر ٹائپ لوگ ہیں, ان کو جا کے کہا کہ یہ جا کے بتائیں, بیکاز انہوں نے کہا کہ یار یہ سپاہیوں کے اندر بات پھیلائیں کہ عمران جو ہے نا وہ ملک دشمن ہے, یہودی ایجنٹ ہے, اور ہم اس لیے الیکشن نہیں کرا رہے کہ یہ اگر آئے گا تو بہت بڑا ملک کے لیے خراب ہوگا. تو یہ اس افطار میں اس نے کہا ہے. تو یہ اس لیے یہ اکبر یہ کہاں یہ اس کو کر کے یہ کیا اس کے ارادے آگے جانے کے. اچھا سر, اس چیز کو بڑا واضح طور پہ ایکسپلین کرنا ہے, کیونکہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں نا, اگر ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ایز پروفیشنلز وی مسٹ ہائی لائٹ کہ جو سب سے گندی کرپشن ہے نا وہ یہ ہے پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی, چوری سب سے بڑی, بالکل. اور یہ ہر قسم کی چوری کر لیں, پیسے بنا لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن اس وقت کوئی ایسا جنرل آفیسر نہیں ہے پاکستان آرمی کی ہائی کمانڈ, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بے وقوف لوگ نہیں ہیں, ان کے اوپر ملک کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ایک جنرل کو ٹرین کرنے کے لیے, اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آیا ہو. بائی دا ٹائم اس نے 30-35 سال 40 سال لگائے ہوتے ہیں, تو اس میں ملک کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو ایک بہت براڈ بیس جو ہے وہ ایکسپوجر دیا جاتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا.
پتہ ہوتے ہوئے جب یہ غلط کام کریں گے